تو حکمت ہے جی، اللہ جس کو چاہے عطا کرے، یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو اللہ چاہے عطا۔ یہ کوئی حسن پہ، کوئی مال و دولت پہ، کوئی برادری پہ اس کا انحصار نہیں ہے، اللہ چاہے تو غلام کو عطا کرتا۔ حضرت ایاز بڑے محبوب غلام تھے حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی۔ محمود نے نا انگوٹھی دے کے کہا کہ ایاز کوئی اس طرح کی بات بتاؤ کہ اگر خوش ہوں نا تو غمگین ہوں، اگر غمگین ہوں تو اس بات کو یاد کروں خوش ہو جاؤں۔ کیونکہ حضرت جی بندہ دو ہی حالتوں میں غلطی کرتا ہے، اور بندے کو اگر دیکھنا ہو تو دو حالتوں میں دیکھ لینا، آپ کو پتہ چل جائے گا بندہ ہے کیا اصل میں۔ ایک جب خوش بڑا ہوتا ہے، اور دوسرا جب غمگین بڑا، پھر بندے کا پتہ چلتا ہے اصل یہ ہے کیا حال ہے۔ ویسے تو سارے ہی زاہد زمانہ بنے پھرتے ہیں نا میرے، دیکھنا ہو تو دو، خوش بڑا ہوئے جدوں یا غمگین بڑا ہوا، پھر اس کو دیکھنا، پھر اس کے اندر سے جو اصل ہے نا پھر وہ نکلے گی، پھر پتہ چلے گا حضرت جی یہ ہے کیا۔ کیونکہ دونوں حالتوں میں اکثر و بیشتر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ خوشی بڑی آئی پھر بھول گئے، غم بڑا آیا پھر بھول گئے۔ میں نے شادیوں یہ فوتگیوں پہ دیکھا ہے حضرت، کفریہ جملے بولے جاتے ہیں، غم ہوتا ہے نا حضرت جی، نی تیری کو عمر سی مرندی، صحیح ہے بھائی، اور ابا ایڈی چھیتی کیوں لے لیے ساڈے کولوں اینوں، ایسے بڑے جملے بولے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت خوشی میں بھی میں نے دیکھا ہے حضرت لوگ وہ کام کر جاتے ہیں جس کا وہ شاید دو حالتوں میں حضرت بندے کا پتہ لگ جاتا ہے یہ اصل میں اور اندر سے کیا ہے۔ اس لیے محمود غزنوی نے کہا ایاز کو اس طرح کی بات بتاؤ کہ اگر خوش ہوں تو وہ خوشی مجھ پہ اس طرح کا اثر نہ کرے کہ میں رب کو بھول جاؤں۔ اصل بات کا مفہوم یہ تھا۔ اور اگر غم میں ہوں، غمگین ہوں، تو وہ غم مجھ سے کوئی اس طرح کا جملہ میرے منہ سے نہ نکالے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہو۔ آج کو اس طرح کی بات بتاؤ کہ دونوں حالتیں مجھ پہ اپنا کوئی اثر نہ چھوڑیں ہیں۔ تو حکمت عطا کی تھی اللہ نے حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالی نے۔ تو ایاز نے آگے سے کہا اے میرے آقا، کرم تو اللہ کا آپ پر بھی بڑا زیادہ ہے، یہ تو آپ کی مجھ پہ شفقتیں ہیں کہ آپ مجھے اتنی عزتوں سے نوازتے ہیں۔ تو میں تو آپ کی بارگاہ میں یہی جملہ عرض کروں گا کہ جب بھی خوشی ہو تو اس جملے کو یاد کر لیجئے گا، وہ خوشی آپ سے کوئی اس طرح کا کام نہیں کروائے گی کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ اور اگر کوئی غم آئے تو پھر بھی اس جملے کو یاد کر لیجئے گا، تو وہ غم بھی آپ سے کوئی اس طرح کا جملہ نہیں نکلوائے گا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ محمود غزنوی نے پوچھا ایاز کیا ہے وہ جملہ؟ کہ حضرت صرف اتنا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی، بس حضرت جو بھی ہے گزر جائے گا، بس اس کو یاد رکھیے گا، جو بھی ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی گزر جائے گا، جو ہے گزر جائے گا۔ امیری ہے وہ بھی گزر جائے گی، غریبی ہے وہ بھی گزر جائے گی، بس اتنا دھیان رکھنا اگر امیری ہے تو کوئی اس طرح کا کام نہ کر بیٹھنا کہ کل تجھے رب اور رب کے رسول کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا پڑ جائے۔ اور اگر غریبی ہے تو پھر بھی کوئی اس طرح کا کام نہ کر لینا کہ رب اور رب کی رسول کی بارگاہ میں تجھے شرمندہ ہونا پڑے، کیونکہ یہ گزر ہی جانا ہے، جو بھی ہے یہ رہنا اسی ذات کا نام ہے، باقی تو سب گزر جائے گا۔ جس حال میں بھی ہیں حضرت کوشش کریں اپنے اللہ کا شکر کریں، اور ساتھ یہ سبق پکایا کریں کہ وقت گزر جائے گا، وقت سکون آ جائے گا آپ کو، پھر کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ نقصان تب ہوتا ہے جب بندہ یہ بھول جاتا ہے حضرت، یہ تو عارضی ہے حضرت۔ نقصان تب ہوتا ہے حضرت جب بندہ یہ بھول جاتا ہے یہ عارضی ہے حضرت۔ جب بھی اللہ کوئی حال دے بس اس کو یاد رکھیے گا کہ جس نے یہ یاد نہیں نہ رکھا غلطیاں پھر اسی سے ہوئی ہیں، کوتاہیاں پھر اسی نے کی ہیں، جس نے اس کو یاد نہیں رکھا، جس نے سمجھ لیا کہ دائمی ہے،
یہ ہارون رشید کے لیے لکھا ہے کہ یہ اپنے دربار میں بیٹھے تھے اور اس وقت ایک بزرگ تھے. اصل میں حضرت اب ہم بزرگوں علماء سے دوستی بھی تو نہیں نہ رکھتے ہیں کہ جہاں سے کوئی تربیت ملے ہمیں، جہاں سے یہ سوچ ملے حضرت ہمیں کچھ بھی نہیں. وہ ہارون رشید کو نا پیاس لگی، اس نے پانی منگوایا حضرت. وہ بزرگ بیٹھے تھے پاس ہی، وہ جب پانی پینے لگا نا تو انہوں نے کہا ہارون ٹھہر جا. انہوں نے کہا ہارون اس وقت تو اپنے دربار میں بیٹھا ہے، تو نے پانی مانگا بآسانی مل گیا. ذرا تصور کر رہا، تو دربار میں نہیں، تو کسی جنگل میں ہے، تجھے پیاس لگ گئی، پانی نہیں مل رہا، پانی تلاش کر کر کے تو قریب المر گیا، مرنے والا ہے، اور ایک شخص صرف آدھا گلاس پانی کا لے آئے، تو یہ بتا کتنے میں خریدے گا؟ اس نے کہا میں اپنی آدھی حکومت دے کے خریدا. کہا دیکھ لے پھر. کہا ہاں میں آدھی حکومت دے دوں گا بھئی، آدھی تو میرے پاس ہے نا، میں پھر کچھ کر لوں گا اس سے، لیکن اگر زندگی نہ رہی تو میں ساری حکومت کا کیا کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا، پی لے پانی. محمود نے وہ پانی پی لیا. اب وہ پھر بولے، انہوں نے کہا محمود اب یہ بتا، یہ جو تو نے ایک پورا گلاس پانی کا پی لیا ہے، اب جو تیرے اندر ہے، اگر تیرا پیشاب رک جائے، یہ پانی باہر نہ آئے، مثانہ پھٹنے والا ہو، اور کوئی طبیب آئے اور آ کر کہے جی میرے پاس ایسی دوا ہے کہ آپ کا پانی یہ جو اندر رک گیا ہے یہ باہر نکل جائے گا، تو یہ بتا محمود کتنے میں وہ دوا خریدے گا؟ اس نے کہا آدھی حکومت میں دوا خریدوں گا. تو وہ بزرگ رو پڑے. انہوں نے کہا ہارون پھر اس حکومت کا کیا مان کرنا ہے جس کی قیمت صرف ایک گلاس پانی ہو؟ وقت گزر جائے گا، وقت. باقی حقیقت یہی ہے حقیقت. لیکن بس حضرت جی ہم سارے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کے نشے میں مست ہیں اور اس کو بھولے بیٹھے ہیں. اس لیے حضرت ہمیشہ یاد رکھیے نہ امیری صدا رہے گی نہ غریبی صدا. ان قریب موت اچک لے گی. تو پھر یہ نہیں کہ مرنے کے بعد سب ختم ہو جائے نا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. اللہ کہتے ثم یمیتکم. پھر یہ نہیں کہ مر کے ختم نہیں، اللہ کہتے ثم یحییکم، میں زندہ کروں گا تمہیں. ثم الیہ ترجعون، تم نے واپس میرے ہی پاس آنا ہے. بس حضرت اپنا وقت گزاریں اور اچھا گزاریں. یہ سبق یاد رکھتے ہوئے کہ گزر جائے، کچھ نہیں ہے، 4 دن ہے، کچھ اس طرح کا نہ کرنا کہ رب ناراض ہو جائے. اس کی جانب توجہ رکھو اور ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہو. غلطی ہو جائے